پورے پنجاب سے اور پورے پاکستان سے لوگوں کو ایک یہ سمبل تھا کہ جی یہ پی ٹی آئی کا جیل روڈ کا آفس یہ والا ہے. آفس تقریباً کوئی پچھلے 9 مئی کے بعد سے اب تک یہ سیل تھا. درمیان میں ایک دفعہ اس کو اوپن کیا تھا اجازت سے عدالت کی, لیکن اس کے بعد جو ہے یہ پھر دوبارہ ایل ڈی اے نے سیل کر دیا. اس کا بجلی کا کنیکشن بھی کٹا ہوا تھا, تو شارٹ سرکٹ وغیرہ پہ کے تو جو ہے نا ہم نہیں یقین کرتے کہ شارٹ سرکٹ ہوا ہوگا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عمر صدیق. آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیل پاکستان. لاہور جیل روڈ پر واقع پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں صبح کے 4 بجے آگ لگنے کا معاملہ ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میاں معظم صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت؟ اللہ کا شکر. میاں صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیمپین وغیرہ کے حوالے سے کہ کیمپین کیسے چل رہی ہے, اس کے حوالے سے بھی ہمیں. کمپین الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے ہماری. یہ پہلا الیکشن میں دیکھ رہا ہوں جس میں ہم ووٹر کے پاس نہیں جا رہے, ووٹر ہمارے پاس آ رہا ہے اور وہ نشان پوچھ رہا ہے کہ جی نشان کیا ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں کا. کہیں پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو پھر ہم سے بات کریں, ورنہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی. تو کمپین الحمدللہ کمپین کے حوالے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کمپین بہت اچھی چل رہی ہے. نشان تو اب لوگوں کو ہم صرف نشان کا جو ہے نا باور کروا رہے ہیں کہ ہمارا نشان جو ہے وہ ریکٹ ہے, کیونکہ بلہ ہم سے چھین لیا گیا ہے, تو اب ریکٹ ہمارا نشان ہے. جی بالکل اسی طرح میں آپ کے نا نشان کی طرف ہی آ رہا تھا کہ اس کو لے کے کیا پرابلم ہے, کیسے آپ ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں, کیا لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے آسانی ہو رہی ہے, یا کوئی آپ نے اسٹریٹجی ایسی بنائی ہو کہ لوگوں کو الیکشن والے دن کوئی مسئلہ نہ پیش آئے. اسٹریٹجی بس یہی ہے, ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے نشان سے کروا رہے ہیں. ہم سٹیکرز اور پمفلیٹس کی صورت میں ان کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا نشان ہے, اور لوگ خود بھی جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم تو ڈھونڈ رہے تھے نشان کون سا, اب آپ نے بتایا تو بس یہ نشان اب ہمیں یاد ہے. تو ہمارا این اے کے اندر بھی ریکٹ ہے, پی پی کے اندر بھی ریکٹ نشان ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس حوالے سے جو کمپین کے حوالے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. کمپین ہماری بہت اچھی چل رہی ہے. چلیں تو بہت اچھی بات ہے. اب تھوڑی سی ہم اس آگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے, کہ کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں. میں اس کو کس طرح دیکھتا ہوں, اب یہ پی ٹی آئی پاکستان لاہور کا آفس تھا جو کہ تقریباً کوئی 2008 سے قائم تھا. پورے پنجاب سے اور پورے پاکستان سے لوگوں کو ایک یہ سمبل تھا کہ جی یہ پی ٹی آئی کا جیل روڈ کا آفس یہ والا ہے. اب یہ آفس تقریباً کوئی پچھلے 9 مئی کے بعد سے اب تک یہ سیل تھا. درمیان میں ایک دفعہ اس کو اوپن کیا تھا اجازت سے عدالت کی, لیکن اس کے بعد جو ہے یہ پھر دوبارہ ایل ڈی اے نے سیل کر دیا, اور یہ بالکل سیلڈ پراپرٹی تھی. اس کا بجلی کا کنیکشن بھی کٹا ہوا تھا, تو شارٹ سرکٹ وغیرہ پہ کے تو جو ہے نا ہم نہیں یقین کرتے کہ شارٹ سرکٹ ہوا ہوگا, کیونکہ بجلی کا وہاں پہ تھا ہی, بجلی کا کنیکشن ہی وہاں پر نہیں تھا. باقی آگ کے حوالے سے اب جو ریسکیو اور پولیس کام کا جتنا میں نے معلومات لی ہیں, ان کا موقف تھا کہ جی یہاں پہ کوئی نشئی اندر بیٹھے ہوئے تھے, آگ سیک رہے تھے, تو ان سے آگ لگ گئی. سیلڈ بلڈنگ میں سیلڈ بلڈ, کیونکہ بلڈنگ سیلڈ تھی, اس کی تمام تر ذمہ داری ایل ڈی اے کے اوپر عائد ہوتی ہے, کیونکہ بلڈنگ انہوں نے سیل کی تھی, اس کی حفاظت کا انتظام بھی ان کو کرنا چاہیے تھا. ہم نے اپنا ایک چوکیدار بھی وہاں پر بٹھایا ہوا تھا, لیکن اس کو وہ بوڑھا آدمی تھا, ایک ٹانگ سے معذور تھا, اس کو بھی بار بار گرفتار کر لیا جاتا تھا, تو پھر ہم نے اس کی بھی بزرگی کا لحاظ کرتے اس کو بھی وہاں سے اٹھا لیا. اب اس سیلڈ بلڈنگ کی ذمہ داری پوری کی پوری ایل ڈی اے کی تھی, کیونکہ انہوں نے سیل کی تھی, ان کو سیکورٹی کا انتظام کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا. اور اگر میں نشیوں والی بات پہ بھی اگر میں یقین کر لوں, جو کہ سراسر غلط ہے, کیوں غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نشئی کوئی غصہ ہوتا اور آگ لگتا تو وہ صرف ایک کمرے میں آگ لگتی, یا جتنی جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے صرف اس کے قرب و جوار کا حصہ جلتا. وہاں پہ تو پورا آفس ہی تقریباً جو ہے نا اندر سے 5 6 7 کمرے تھے بڑے بڑے, اور ان کا فرنیچر وغیرہ تھا, وہ سارے کا سارا جل کے جو ہے نا وہ خاکستر ہو چکا ہوا ہے. یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ سیلڈ بلڈنگ تھی, تو ظاہر ہے پھر جب ریسکیو آپریشن کرنے والی ٹیم آئی ہوگی تو ان کو کیا مشکلات پیش آئیں, کس طرح انہوں نے اس کو کور کیا. انہوں نے تو ظاہری بات ہے, ریسکیو والوں کا کام تو ہوتا ہے, انہوں نے تو کور کرنا ہوتا ہے, انہوں نے تو نہیں دیکھنا ہوتا کہ بلڈنگ سیل ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے تو اس کے گیٹ وغیرہ سارا تالے وغیرہ توڑ کے وہ اندر گئے, اور انہوں نے اپنا سارا آپریشن جو ہے نا کتنی دیر میں کیا. یہ تقریباً کوئی 8 9 گھنٹے ان کو لگ گئے تھے, تو اتنی دیر میں جو ہے نا انہوں نے مکمل کیا یہ اپنا سارا آپریشن. ارلی 8 4 5 بجے کا وقت. ہاں تقریباً کوئی
جو ہے 3-4 بجے کا واقعہ ہے یہ. کار قابو کرتے ہوئے کیا ٹائم؟ میرا خیال ہے قابو کرتے ہوئے ان کو کوئی 9-10 بج گئے تھے. 10 بج گئے. اچھا اب معظم صاحب ہم تھوڑا سا نقصان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اندر کیا ایسا کوئی مٹیریل یا کوئی چیز تھی جس کو آپ کو دیکھ کے لگتا ہو کہ یہ اس وجہ سے ہوا یا کوئی نقصان ہوا؟ اندر تو جی پورا آفس تیار تھا، وہ پوری بلڈنگ، مطلب کیونکہ اب جیسے پہلے ہی بتایا کہ لاہور کا آفس تھا پورے. پھر میرے جو بڑے بھائی ہیں صاحب کا MP ہے ادھر سے، ان کا آفس بھی وہیں پہ تھا. تو اندر فرنیچر اور میزیں، الیکٹرانکس کی کچھ چیزیں، LCDs ACs وغیرہ تھے سارا، وہ اس ٹائم جو ہے نا سب کچھ جل چکا ہوا ہے. تو معظم صاحب اب کسی پہ آپ کو شک ہو یا کچھ ایسی بات بتانا؟ میں کسی پہ شک کی کیا بات کروں، جنہوں نے سیل کی تھی اللہ ان کا بھی بھلا کرے، جنہوں نے آگ لگا دی ہے یا کسی نے شہی نہیں لگا دی ہے، میں کسی کو الزام نہیں دینا چاہتا، کیونکہ جب تک تحقیقات مکمل ہوں گی وہ اس پہ سارا سامنے آ جائے گا. اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ نے کوئی قانونی کارروائی اور اس طرف آئے ہیں؟ جی بالکل، ہم قانونی کارروائی بالکل کریں گے اس کی، کیونکہ LDA کی پوری ذمہ داری ہے اس کو، کیونکہ بلڈنگ انہوں نے سیل کی تھی. LDA کی ذمہ داری تھی اس کی سیکیورٹی کا پورا بندوبست کرنا، انہوں نے نہیں کی، ان کی غفلت کی وجہ سے یہ کام ہوا. اور میں تو اس کے اندر پوری ہم کارروائی کریں گے اور عدالت میں بھی جائیں گے، اور اپنا انشاءاللہ جو ہے نا ہم اپنا نقصان کا ازالے کے لیے جو ہے نا ہم ان کو ہرجانے کا دعویٰ بھی کریں گے. آئیڈیل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں